چلو اچھا سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے پڑھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. ٹھیک ہے، اے ایمان والو تم ہوشیار رہو، من عدوکم، کن سے؟ دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہو. اے احترزوا منہ ویتقیزوا لہ، یعنی تم ان سے محتاط رہو اور ان سے چوکنا رہو، بیدار رہو. تو دشمن سے کبھی غافل نہ رہو بلکہ دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہو. مفسرین نے لکھا ہے اس میں کہ یہاں ہوشیار رہنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے کو پورے طور پر تیار رکھو، دشمن کب حملہ کر دے تو تم بغیر اسلحے وغیرہ کے نہ رہو، دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے اسلحہ وغیرہ کا بھی انتظام رکھو اور کسی وقت بھی اس سے غفلت نہ برتو. تو ہر وقت ہتھیار وغیرہ سے تیار رہو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہتھیار بھی رکھنے چاہیے، نہ معلوم دشمن کب حملہ آور ہو جائیں. تو ہتھیار رکھنا بری بات نہیں بلکہ وہ احتیاط کی چیز ہے اور ایسا ہونا چاہیے. فانفروا انہضوا الی قتالہ، اور پھر تم نکلو، انہضوا الی قتالہ، ان سے جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو، نکل پڑو. صباتن، چاہے ٹولی ٹولی کر کے نکلو، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے لکھو، متفرقین، الگ الگ ٹولی بنا کر نکلو. سریۃ بعد اخرى، یعنی یک بعد دیگر، ایک سریہ، ایک جماعت نکلی پھر دوسری جماعت. یہ جنگ کے طریقے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، او انفروا جمیعا، یا یک بارگی نکلو، یک بارگی حملہ کرو، مجتمعین، اکٹھے ہو کر کے، ہے نا. تو جنگ کے دو انداز، دو طریقے. اس سے پہلے میں بتایا کہ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ادھر کفار ہیں ادھر مسلمان ہیں، جنگ آپس میں ہو رہی ہے، تو پہلے ایک ایک آدمی بھیجا جاتا تھا. اب وہ آواز لگاتا تھا میرا کون مقابل ہے، تو پہلے ان میں ہوتا تھا. اس کے بعد پھر ٹولیاں ہو سکتی ہیں. اچھا بھائی 10 آدمیوں کی ٹولی چلے گی. صباتن کی جمع ہے، صبت کہتے ہیں 10 سے اوپر کے افراد کی ایک جماعت کو، 10 سے زیادہ تو مختصر ٹولی ہو گئی. تو ٹولیوں کے تھے. اور پھر جب یہاں بھی معاملہ نہیں بنتا تھا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک بار کی چلو اب سب اکٹھے ہو کر کے چلو دیکھو دشمن پر حملہ کرو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم دشمن سے ہوشیار رہو، موقع جیسا ہو ویسے آگے بڑھو، نکلو ان کی طرف آگے بڑھو. ٹولی ٹولیوں کا معاملہ ہو تو ایک ٹولی کر کے، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ دستے بنا کر کے نکلو. اور اگر ایسا نہیں، ضرورت اس کی ہے کہ یک بارگی نکلنا ہے، اکٹھے ہو کر نکلنا، تو اکٹھے ہو کر کے تب ان کے مقابلے میں آؤ. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، اللہ فرماتا ہے اور یقین رکھو تم میں سے کوئی وہ بھی ہوگا جو بہت دیر لگائے گا، سستی کرے گا. لِيَتَأَخَّرْنَ عَنِ الْقِتَالِ، تاکہ وہ جنگ سے پیچھے رہ جائے. کون؟ جیسے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھی. تو سارے مسلمان حکم ہوگا تو آگے بڑھیں گے، میدان میں نکلیں گے، لیکن کچھ ایسے منافق ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے، تم ہی میں سے بعض ایسے ہوں گے جو آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ دیر کریں گے، سستی برتیں گے. کیوں؟ تاکہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکیں. وہ چاہیں گے کہ ہم پیچھے پیچھے رہ جائیں. جیسے آپ دیکھیں کسی کام کی نہیں جاؤ بھی ضرور، تو کچھ لوگ بہت سست رفتاری سے پیچھے جاتے ہیں، ارے چلو اچھا وہی نپٹا لیں گے، ٹھیک ہے وہی کر لیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں نہ جائیں، میدان میں نہ پہنچیں، میدان میں جائیں گے کہیں مارے نہ جائیں. منافق ہیں اس لیے ان کے اندر حوصلہ یہ نہیں ہوگا. وَجَعَلَهُ مِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ، اور ان منافقین کو مومنین میں ہی کیوں شمار کرایا؟ ظاہری اعتبار سے. کہا نا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم ہی سے کچھ ایسے ہوں گے، تم میں سے کوئی وہ ہوگا جو سستی کرے گا، جو پیچھے رہ جائے گا، جو مطلب نہ جانا چاہے گا. تو تم ہی میں سے تھوڑی ہوگا وہ منافق، مومنین میں سے تو ہے نہیں، مگر ظاہری طور پر چونکہ وہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں بظاہر، تمہارے ساتھ گئے ہیں، تو چونکہ ظاہری طور پر وہ تمہارے ساتھ ہیں اس لیے منکم کہا گیا، ورنہ ان کا مومنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل الگ تھلگ ہیں. اور وَجَعَلَهُ مِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ ظَاهِرٍ، اور وہ جو کہا ہے کہ منافقین کو جو مومنین میں شمار کیا ہے وہ صرف ظاہری اعتبار سے کیا. وَاللَّامُ فِي الْفِعْلِ لِلْقَسَمِ، اور لام فعل کے اندر جو ہے وہ قسم کے لیے ہیں. لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور کوئی ایسا ہوگا جو پیچھے رہ جائے گا، سستی کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا. وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، تو یہ تو پیچھے رہ گیا،
گیا نہیں، سست ہو گیا. وہیں اصابت کو مصیبت، لیکن یہ وہیں بیٹھے بیٹھے اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی، تم پر کوئی افتاد آئے گی، مثلا تم اس جنگ میں قتل کر دیے جاؤ یا ہزیمت کے شکار ہو جاؤ، شکست ہو جاؤ، تو یہ مصیبت سے یہاں تعبیر عرف کے اعتبار سے کیا گیا ہے. جنگ میں جو شہید ہو جائے گا یہ مصیبت تھوڑی ہے، یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے. تو چونکہ عرف میں یہی ہے کہ جب قتل ہو گئے یا زخمی ہو گئے یا شکست ہو گئی تو اسے عرف میں کیا کہا جائے گا؟ مصیبت ہی. یعنی اگر کسی افتاد میں تم پڑ گئے اور تم پر کوئی افتاد آئی، اور وہ افتاد کی صورت کیا ہوگی؟ مثلا تم قتل کر دیے گئے یا تمہیں شکست ہو گئی، شکست کے شکار ہو گئے، تو قال، تو وہ کیا کہے گا؟ جو پیچھے رہ گیا ہے وہ کہے گا قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام فرمایا، بڑا احسان فرمایا اللہ نے، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھا. اب خوش ہو رہا ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے کہ میں یہیں رہ گیا، وہاں ہوتا تو میں بھی کام سے چلا گیا ہوتا. شہیدن بمانے حاضرن، کہ مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہوا کہ میں وہاں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، موجود نہیں تھا. فاصابا، اگر میں وہاں ہوتا تو مجھ پر بھی وہ مصیبت آتی جو مصیبت ان پر آئی ہے، یعنی میں بھی شکست کا شکار ہوتا یا میں بھی قتل کر دیا جاتا، میں بھی زخمی ہو جاتا، تو یہ خوشی کا منائے گا. فاصابا، ورنہ مجھ کو بھی وہ مصیبت پہنچتی. ولئن، یہاں بھی لام قسمیہ ہے، اصابکم، اور اگر تمہیں کوئی اللہ کا فضل پہنچتا، تم پر اللہ کا انعام ہوتا. کیا انعام ہوتا؟ کفتح وغنیمت، مثلا تم فتح یاب ہو جاتے، تمہیں کامیابی حاصل ہو جاتی، یا اور تمہیں مال غنیمت مل جاتا، تو تمہاری کامیابی کے بعد کیا کہتا؟ لَيَقُولَنَّ نَادِمًا، تو وہ شرمندگی کے ساتھ نادم اور پشیمان ہو کر کے کہتا کأن لم یکن بینکم وبینہ مودۃ. یہ کأن، یہ کانا نہیں ہے، کأن یہ کأن کا مخفف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اسم کیا ہے؟ محذوف ہے. اے کأنہ، گویا کہ وہ، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس پر اللہ کا بڑا کرم ہوا، بڑا احسان ہوا، بڑا اللہ نے اعلان کیا کہ میں یہیں رہ گیا، وہاں نہ گیا ورنہ میں بھی مارا جاتا، تو یہ اس طور پر کہہ رہا ہے گویا تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی میل ملاپ، کوئی تعلق، کسی قسم کی کوئی دوستی کبھی تھی ہی نہیں. جیسے کہتے ہیں نہیں، ایک آدمی چلا گیا وہ مر گیا مثال کے اوپر، اب کیا ارے یار چلو اچھا وہ مر گیا میرا، تو اب اچھا ہوا مر گیا یہ اسی وقت آدمی کہے گا جب کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور اگر کوئی تعلق ہوا، کوئی دوستی ہوئی، کوئی رشتہ داری ہوئی، کچھ ہوا، ارے 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 تو فوری دوڑ کے جائے، کیا ہوا؟ ارے اللہ، اوہ توبہ توبہ، بتائیے، افسوس ہوگا، احساس ہوگا. تو کسی موقع پر کسی کو مصیبت میں پھنس کر یا مصیبت میں گرفتار ہو کر کے یہ کہنا کہ چلو اچھا ہوا ہم یہاں ہیں، اب تو آرام سے ہیں کم سے کم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں تھی. تو گویا یہ اس طرح کہیں گے، اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر بڑا انعام ہے، جیسے تم سے ان کا کوئی رشتہ یا تم سے ان کی کوئی دوستی، کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اور یہ وہی شخص کہہ سکتا. لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہیں گے، کہتے ہیں وہ کیا؟ کأن لم یکن، گویا کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ، کوئی مودت، کوئی معرفت اور صداقت، یعنی کوئی دوستی یا کوئی پہچان تھی ہی نہیں. کہتے ہیں ھذا راجع الی قولہ، یہ جو جملہ ہے کأن لم یکن بینکم وبینہ مودۃ، یہ اس جملے کا تعلق ان کی پہلی بات قد انعم اللہ علیہ سے ہے. یعنی جب ان کا اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا انعام کیا اللہ نے، تو اس کا تعلق گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی دوستی جان پہچان نہیں ہے. اس کا تعلق کس جملے سے ہوا؟ سابق قد انعم اللہ سے ہوا ہے نا. اعتراض بہ بین القول و مقولہ، اور یہ جملہ معترضہ ہے کس کے درمیان؟ قول اور مقولے کے درمیان. لیقولن، تو وہ کہیں گے، تو لیقولن یہ قول ہوا، اور مقولہ کیا ہے؟ مقولہ ہے یا لیتنی کنتو، کاش ہم. تو یا لیتنی کنتو یہ مقولہ ہے اور لیقولن قول. تو اس قول اور مقولے کے درمیان کأن لم یکن بینکم وبینہ مودۃ، یہ کون سا جملہ ہوا؟ جملہ معترضہ ہوا، ٹھیک ہے. اور اس کا تعلق کس سے ہوا؟ قد انعم اللہ علیہ سے. قول اور مقولے کے درمیان یہ جملہ معترضہ ہے، وہ ہوا، اور یہ جملہ وہ مقولہ کیا ہے؟ یا، یہ تنبیہ کے لیے ہے، ندا کے لیے نہیں ہے. اے لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، مقولہ یہ ہے کہ کاش میں انہی کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی پا لیتا. دیکھیے دو رخی بات ہو گئی.
وہاں اگر وہ شہید ہو گئے، شکست کھائے یا زخمی ہو کر کے آئے تو کیا کہا ان منافقین نے؟ اللہ کا بڑا ہم پر کرم ہے، بڑا احسان ہے، ہم یہیں آرام سے بیٹھے ہیں، وہاں نہ تھے ان کے ساتھ میں، اگر ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی یہی مصیبت پہنچتی یا ہم بھی اسی افتاد میں گرفتار ہوتے، یہ کہتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون کہے گا؟ یہ وہ کہے گا جس کا تمہارا کوئی تعلق، کوئی جان پہچان، کوئی دوستی نہیں ہوگی، اس سے ظاہر ہوتا ہے گویا کوئی تمہارا تعلق ان سے نہیں ہے۔ اور اگر انہیں فتح حاصل ہو جائے مسلمانوں کو، یہ تو پیچھے رہ گئے، اب مسلمان کامیاب ہو کر، فتح یاب ہو کر واپس لوٹے، انہیں مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، تو اب یہاں سوچے ارے اوہو کاش میں بھی انہی کے ساتھ چلا گیا ہوتا تو مجھے بھی کیا ملتا؟ مال غنیمت ملتا۔ تو یہ افسوس اس لیے نہیں ہے کہ میں جہاد میں شریک نہیں ہو پایا، افسوس کس لیے ہے؟ مال غنیمت ہاتھ نہیں آ پایا۔ تو یہ کہتے اے کاش میں بھی انہی کے ساتھ ہوتا، یہ عبداللہ بن ابی منافق نا کہتا ہے کہ میں بھی انہی کے ساتھ ہوتا تو فافوز فوزا عظیما، تو میں بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوتا، بڑی کامیابی مجھے حاصل ہوتی۔ آخذ حظا وافرا من الغنیمت، میں مال غنیمت سے ایک بڑا حصہ پانے والا ہوتا، اگر وہیں ہوتا تو جیسے اور مسلمان مال غنیمت لے کے آئے میں بھی ہوتا اور میں بڑا حصہ پاتا مال غنیمت سے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِإِعْلَاءِ دِينِهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ يَبِيعُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے، لِإِعْلَاءِ دِينِهِ، اعلاء دین الہی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ راہ خدا میں جہاد کرنا چاہیے۔ کن لوگوں کو؟ الذین یشرون یبیعون حیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں کو جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ دیا ہے۔ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں، ان کی نظر میں آخرت ہی ہے، تو جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو، دنیا کے سارے عیش و آرام کو کس کے عوض بیچ دیا؟ آخرت کے بدلے، آخرت کے عوض بیچ دیا ہے، تو انہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا کرنا چاہیے؟ راہ خدا میں جہاد کا۔ اب تو ان کی نظر آخرت پر ہے اور دنیا کا سب انہوں نے بیچ دیا ہے، تو جن لوگوں نے دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈالا، اپنی دنیاوی زندگی اور عیش و آرام کو، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص بھی راہ خدا میں قتال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، فَيُقْتَلْ، اور پھر وہ وہاں شہید ہو جاتا ہے، قتل کر دیا، یستشہد، جہاد کو گیا اور میدان جہاد میں شہید ہو گیا، او یغلب یسفر بعدوہ، یا وہ اپنے دشمن پر غالب آ گیا، ظفر یاب ہو گیا، فتح یاب ہو گیا، تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو ثواب عظیم عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مجاہدین کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اگر وہاں کام آ گئے، کیا مطلب؟ شہید ہو گئے، راہ خدا میں شہادت مل گئی انہیں، تو بھی بڑا مرتبہ انہیں مل گیا، اور اگر وہاں سے فتح یاب ہو کر لوٹے تو مال غنیمت لے کر کے آئے۔ اللہ فرماتا ہے جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، میدان جہاد میں پہنچتے ہیں، چاہے وہ شہید ہو جائیں، چاہے وہ ظفریاب ہو کر آئیں، فتح یاب ہو کر آئیں، ہم انہیں کیا دیں گے؟ اجر عظیم دیں گے، ثواب۔ تو دونوں صورتوں میں زندہ آ گئے تو بھی ثواب کے مستحق، اور شہید ہو گئے تب بھی ثواب کے مستحق۔ جب ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی سن 65 میں، تو جنرل ایوب تھا پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم، اس جنرل ایوب کی تقریر ہوتی تھی، ہمیں تو یاد نہیں، ہماری تو پیدائش کی بات وہ، لیکن لوگ بتاتے تھے، وہ کہتا تھا تقریر میں زور سے، مسلمانوں، میرے مومن بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ ہندوستان سے جنگ کر رہے ہو، تمہارے ہاتھوں میں تو دونوں میں لڈو ہیں، تم اگر مر گئے تو شہید ہو اور واپس آ گئے تو غازی ہو، تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ چلو آگے بڑھو۔ اس طرح کے جملے کہے بھی جاتے ہیں جنگ میں، چاہے وہ کسی کی طرف سے ہو، ہندوستان والے ہوں تو ہندوستان والے اپنے مطلب فوجیوں کو ہمت اور حوصلہ دلائیں گے، اس کے مقابل والے ہوں تو وہ ہمت اور حوصلہ دلائیں گے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے جب ضرورت پڑ جائے تو، اور اس سے مت ڈرو، تمہارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ کے یہاں ثواب عظیم تمہارے لیے ہے، اور اگر تم واپس آئے تو بھی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ثواب عظیم ہے، تمہیں مال غنیمت ملے گا، غازی کہلاؤ گے، مجاہد کہلاؤ گے۔ وما لکم لا تقاتلون، یہ استفہام توبیخی ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے؟
اے مومنو، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا؟ استفہام توبیخ، تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ اے لا مانع لکم من القتال، یعنی تمہیں قتال کرنے سے کوئی رکاوٹ، کوئی چیز مانے نہیں ہے، تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو ضرورت ہو تو، وفی تخلیص المستضعفین، اور قتال کرو، جہاد کرو ان کمزوروں کو چھٹکارا دلانے کے لیے، ان کمزوروں کو چھڑانے کے لیے، وہ چاہے مرد ہوں، بوڑھے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، یہ سب ان کو چھڑانے کے لیے تم راہ خدا میں جہاد کرو۔ الذین حبسہم الکفار عن الہجرۃ، یہ مرد یا عورتیں اور بچے کون ہیں؟ جنہیں کفار مکہ نے روک رکھا ہے، حبسہم انہیں قید رکھا، روک لیا ہے، عن الہجرۃ، کس سے؟ بھائی اس زمانے میں جب ہجرت فرض ہوئی تو لوگ ڈھک چھپ کر کے راتوں رات نکل کر کے آئے، تو جنہیں موقع مل گیا وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ نکل گئے، لیکن جب معلوم ہوا ہجرت کا تو ان کافروں نے ہجرت نہیں کرنے دیا، پکڑ پکڑ کے روکا، اور پھر جو ہجرت نہیں کر سکے تھے ان پر انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے، انہیں سخت سزائیں دیں، ان پر پتھر گرائے، ان کو دھوپ میں کھڑا کیا، انہیں طرح طرح کی سزائیں دیں، تو ان میں وہ بوڑھے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب پر وہ ظلم کرتے تھے۔ تو اب یہ تمہارے مسلمان بھائی ہی تو ہیں جو وہاں کافروں کی مطلب قید میں ہیں، کافروں نے روک رکھا ہے، تو تم جہاد کر کے ان مسلمان بھائیوں کو چھڑا کر لاؤ۔ اسی سے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر تمہارے کچھ مسلمان بھائی کسی ایسی علاقے میں پھنس گئے ہیں، کسی ایسے علاقے میں گھر گئے ہیں جہاں وہ غیروں کے ہاتھوں میں، غیروں کے شکنجے میں ہیں اور ان کے ظلم کے شکار ہو رہے ہیں، تو تم پر فرض بن جاتا ہے کہ تم مل کر کے انہیں ان سے آزاد کراؤ، ان سے چھڑواؤ، کہ تمہارے مسلمان بھائیوں کو وہ تنہا پا کر کے، قید کر کے ان پر ظلم کر رہے ہوں۔ تو ایسی صورتوں میں سارے مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھٹکارا دلائیں، وہاں سے آزاد کرا کے لائیں۔ ہاں، اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے جبکہ کوئی رکاوٹ تمہاری نہیں ہے، اور تم ان کمزوروں کو، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، انہیں چھڑانے میں تم جہاد کرو جنہیں کفار مکہ نے جہاد کرنے سے روک رکھا ہے، وآذوہم، اور ان کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنتو انا و امی منہم، میں اور میری والدہ بھی انہی میں سے شامل تھے جنہیں کفار مکہ نے روک رکھا تھا، مجھے بھی ہجرت نہیں کرنے دی اور میری والدہ کو بھی روکے رکھا اور ستایا۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کفار مکہ نے قید کر رکھا ہے، روک رکھا ہے، یہ لوگ ہیں یقولون داعین، یہ دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، یہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، کیسے عرض کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے، یا ربنا اخرجنا من هذه القرية مکہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ کون سی بستی؟ مکہ۔ اے اللہ تو ہمیں اس مکہ بستی سے نکال دے۔ الظالم اہلھا، جس کے باشندے کیسے ہیں؟ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، بالکفر، یہ ظلم ان کا کس طور پر ہے؟ کفر کی وجہ سے، یعنی انہوں نے کفر کر کے اپنوں پر ظلم کر رکھا ہے اور وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان ظالموں سے نکال۔ جب ہجرت کر کے مسلمان تنہا رہ گئے تھے تو واقعتاً ان کفار مکہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا ظلم کیا تھا، تو وہ یقیناً ظالم تھے اس وقت، تو یہ دعائیں کرتے تھے جو پھنس گئے تھے، ہجرت نہیں کر پائے تھے، اے اللہ تو ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے باشندے بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم ان کے کفر کی وجہ سے ہے کہ وہ کافر ہیں، اس لیے وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے کفر کے ذریعے ان کا ظلم ہے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ مِنْ عِندِكَ وَلِيًّا، اور اے پروردگار تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی ولی عطا فرما، والی ہمارا کوئی حاکم عطا فرما جو ہمیں ان سے چھٹکارا دلائے۔ تو یہ دعائیں کرتے تھے وہ راتوں کو، دنوں کو، اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے ہمارا کوئی والی مقرر فرما، ہمارا والی بنا، یتولی امورنا، جو والی ہمارے امور کی تولیت سنبھالے، ہمارے امور کی نگہبانی کرے، ہمارے معاملات کو دیکھے، ایسا ہمیں کوئی والی عطا فرما۔ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اے پروردگار تو اپنی طرف سے ہمیں کوئی ناصر، ہمیں کوئی مددگار عطا فرما، نصیر مانے ناصر، تو ہمیں کوئی مددگار عطا فرما۔ یمنعنا منہم،
یمنعنا منہم، جو ہم ان سے روکے، ان کے جو ظلم و ستم ہم پر ہو رہے ہیں ان کے ظلم و ستم کو ہم سے روک سکے، ایسا کوئی مددگار ہمیں عطا فرما۔ وَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاهُمْ، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی فرما لی، کیسے؟ فَيَسَّرَ لِبَعْضِهِمُ الْخُرُوجَ، اس طرح کہ ان میں سے بعض کا نکلنا اللہ نے آسان فرما دیا، بعض لوگ نکل گئے آسانی کے ساتھ، وہ انہیں پکڑ ہی نہیں پائے، تو کچھ لوگ تو آسانی کے ساتھ نکل گئے، یہ دعا کی قبولیت کا اثر ہوا، جب دعا کرتے ہیں ہمیں یہاں سے نجات دلا تو اللہ نے ان کے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیا۔ وَبَقِيَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنْ فُتِحَتْ مکہ، اور بعض جو باقی رہ گئے ہجرت نہ کر سکے تو وہ اس طرح ان کے لیے آسانی کا راستہ نکالا کہ فتح مکہ ہو گیا، مکہ کو فتح کر دیا، تو فتح مکہ تک۔ وَبَقِيَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنْ، اور بعض ان میں باقی رہ گئے یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے وہ سب مرعوب ہو گئے، وہ سب مغلوب ہو گئے اور مسلمانوں کا دبدبہ ہو گیا۔ وَوَلَّى صلی اللہ علیہ وسلم علیہم عتاب بن اسید، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت عتاب بن اسید کو والی مقرر کر دیا، گورنر مقرر کر دیا، اور یہ بہت کم عمر کے تھے، کل 18 برس کی عمر تھی۔ حضرت عتاب بن اسید صرف 18 سال کی عمر، آپ لوگ تو 18 سے بہت اوپر ہو گئے، تو اتنی ہی عمر میں اللہ کے رسول نے انہیں گورنر مکہ کا مقرر کر دیا۔ ماشاءاللہ انہوں نے ولایت سنبھالنے کے بعد فَأَنْصَفَ مَظْلُومَهُمْ مِنَ الظَّالِمِهِمْ، انہوں نے ظالموں سے مظلوموں کو انصاف دلوایا، اب مجال نہیں تھی کہ کوئی کسی اوپر ظلم کر سکے۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، نہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ کس کی راہ میں لڑتے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، رضا الہی کی نہیں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ کس کی راہ میں لڑتے ہیں؟ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لڑائی تو دونوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی بھی اور کافروں کی بھی، لیکن دونوں کی لڑائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو مسلمان لڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر لڑتے ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ قتال کرتے ہیں راہ طاغوت میں، شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ وقاتلوا اولیاء الشیاطین، شیطان، اے مسلمانوں تم کس سے جہاد کرو؟ اولیاء شیطان سے، شیطان کے دوستوں سے۔ انصار دین ہی، یعنی جو شیطان کے طریقے کے مددگار ہیں، اس کے دین کا مطلب اس کے طریقے کے مددگار ہیں، ان سے تم قتال کرو۔ تغلبوہم لقوتکم باللہ، تم خدا داد قوت سے ان پر غالب رہو گے۔ تغلبوہم، تم ہی غالب رہو گے، لقوتکم باللہ، کس بنیاد پر غالب رہو گے؟ اللہ کی قوت تمہارے ساتھ ہے، خدا داد قوت تمہارے ساتھ ہے، تو تم خدا داد قوت سے غالب رہو گے۔ ان کید الشیطان بالمؤمنین کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا جو مکر ہے مومنوں کے ساتھ کان ضعیفا، وہ بہت ہی کمزور ہے۔ شیطان کا مکر اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو شیطان کا مکر ہے، تمہیں وہ پھنسانا چاہتا ہے، مگر اس کا مکر مومنوں کے ساتھ کمزور ہے، نہایت ضعیف ہے۔ واہین، یعنی بہت ہی کمزور ہے۔ لا یقاوم قید اللہ بالکافرین، وہ کافروں کے ساتھ اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شیطان کا جو مکر ہے کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ، وہ اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو تمہارے ساتھ خدا داد قوت ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد کے مقابلے میں شیطان کا فریب کام نہیں کر سکتا۔ لہذا تم اپنے حوصلے بلند رکھو اور ان اولیاء شیطان سے جہاد کرتے رہو۔